عورت کے لیے آپ نے تحریر فرمایا کہ وہ شرعاً جوان عورت اپنے ماں باپ اور دیگر افراد سے ملنے کے لیے چھوٹے بچوں سمیت آسٹریلیا سے پاکستان کا سفر دن ہی دن میں طے کر سکتی ہے۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے اور انفلیشن اور مہنگائی کی وجہ سے ممکن نہیں رہا کہ شوہر بھی ساتھ سفر کرے۔ دیکھیں، اپنی رائے دے دیتے ہیں، اس پہ آپ مفتی حضرات سے پوچھ لیں جو بھی وہ کہتے ہو۔ ہمارا خیال ہے کہ جس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ عورت 77 کلومیٹر جس سے سفر شریعت میں شروع ہوتا ہے، 77 کو آدھا 77.5 کر لیں، اس سے شرعاً آدمی مسافر ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں اتنا سفر اور عورتوں کا تنہا سفر کرنا ممکن بھی نہیں تھا، اور بہت بہت زیادہ رسک تھا، قبائل تھے، ڈاکو تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے زمانے میں ایسی کوئی چیز رہی ہی نہیں، کچھ نہیں رہا۔ کروڑوں خواتین دنیا بھر میں سفر کرتی ہیں، پاکستان سے امریکہ جانا، امریکہ سے انگلینڈ جانا، انگلینڈ سے پاکستان آنا، وغیرہ وغیرہ۔ کروڑوں خواتین میں سال ہا سال سے کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے جس کو کہا جا سکے کہ اسے سفر میں دقت ہوئی، اسے جہاز بھی کسی نے تنگ کیا، کچھ نہیں۔ اس لیے ہمارا خیال ہے کہ عورت اگر تنہائی بغیر محرم کے سفر کرے تو بالکل درست، اس کے شوہر، اس کے بھائی، کوئی بھی آسٹریلیا سے انگلینڈ سے اسے سوار کرا دیتے ہیں، یہاں پہنچتی ہیں ایئرپورٹ پہ انہیں کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے اپنا رشتہ دار عزیز جو بہن بھائی اسے لینے آتے ہیں۔ اب کیا ہے اس بالکل ٹھیک ہے، پیسے بچانے چاہیے، بالکل بچانے چاہیے، کل کو کام آئیں۔ کسی طرح 5 7 10 کروڑ بچائیں۔ جب چھوٹے بڑے ہوں نا بچے تو انہیں کہیں بیٹے صرف لینگویج پڑھنی، انگلش پڑھائیں، فرینچ پڑھائیں، اسپینش پڑھائیں۔ بچے کو بتا دینا ہے کہ بیٹے تم نے نوکری کرنی نہیں، یہ گھر ہے تمہارا، بڑے ہو گئے ہو، یہ گاڑی ہے، یہ تمہاری شادی، اللہ اللہ خیر سے۔ اور پورا درس نظامی پڑھو، پورا درس نظامی پڑھو، اور انگلش تمہیں آتی ہے، فرینچ آتی ہے، اسپینش آتی ہے۔ اس زبان کو سیکھ کے، چائنیز آتی ہے، کافروں کو دعوت دو اسلام کی۔ آپ کو تو سمجھ میں پتہ نہیں آتا ہے یا نہیں آتا، ہمیں اچھی طرح سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ چائنیز اس ملک میں کل چھا گئے تو آپ کے ہاں ایسا آدمی نہیں ملے گا جو لا الہ الا اللہ کا صحیح ترجمہ چائنا والوں کو سکھا سکے۔ دعوت کا میدان پورا خالی، 500 سال سے ہمارا انگریزوں کا واسطہ ہے۔ آپ بتائیں انگلش میں کوئی ایک تفسیر ہاتھ رکھ دیں کہ یہ تفسیر ہے جو اس بچے نے لکھی ہے جو اوریجنلی انگلش جانتا تھا، ترجمے اور بات۔ رول المعانی کوئی 20 جلدوں میں، 20 جلدوں میں ہے، قرطبی جس کا حوالہ ہم دیتے رہتے، اور کتنی انگلش میں بھی کوئی ہے؟ کچھ نہیں۔ لعنت بھیجو بس، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے۔ کبھی سوچا ہے سنجیدگی سے کہ ان قوموں تک اسلام کا پیغام بھی پہنچانا ہے کہ نہیں پہنچانا؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے سنجیدگی سے کہ دنیا بھر میں اسپینش بولی جاتی ہے، ہم نے اسپین میں کوئی کام ایسا کیا ہے اسپین والوں کے لیے کہ بھائی یہ 5 جلدیں ہیں تفسیر کی، آپ پڑھیے، آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اس سے بھی اگلا سٹیپ لے لیں، آپ نے لائبریریز ہی نہیں بنائی، آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا کہاں ہے؟ مدرسے کھولے ہیں، 1000 بچہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اور بھی کتابیں پڑھے، شروحات کہاں ہیں؟ اور اربوں روپے قوم نے دیے ہیں، ہم نے ڈگر کون سی اپنا لی؟
بس یہ سیکھے سکھائے ہیں جہاد کرنا ہے، مارنا ہے۔ یار کون جہاد کا منکر ہے؟ جو منکر ہے سو کافر ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ لیکن کچھ ہوش کرو، وقت کون سا ہے، اللہ کا دین کیسے پھیلے گا، خدا کے دین کی دعوت کیسے، تو وہ کوئی فکر نہیں۔ اس لیے خواتین جو اس طرح کرتی ہیں کہ وہاں سے کسی نے بٹھا لیا یا اپنے آہستہ نے اتار لیا، بالکل ٹھیک کرتی ہیں۔ یہ پیسہ بچا کے رکھو اور اپنی اگلی نسل کو تیار کرو کہ بیٹے یہ 5 کروڑ پہلے ہی سے ہے، بزنس میں انویسٹ کیا ہے، کہیں انویسٹ کیا، تمہارا کام زندگی بھر کمانا ہے ہی نہیں، سیدھی طرح کام کرو۔ قادیانیوں نے اب تفسیر لکھی ہے صحیح بخاری کی، ترجمہ کیا ہے، بہت مختصر سی لیکن تشریح کی ہے۔ آپ نے صحیح بخاری کا ترجمہ انگلش میں کیا ہے، صحیح بخاری کی تشریح 2 جلدوں کی 35 جلدوں میں ہوئی ہے۔ آپ نے اب تک 500 سال میں ایک کتاب حدیث پہ جو تفصیل سے ہو دوسروں کو سمجھا سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کیا تھا۔ ان تک پیغام نہیں پہنچتا، وہ خاکے بناتے ہیں اور ہم مرنے مارنے کے لیے، مگر پتا ماری کی محنت، توبہ، مسلمان بچہ پڑ جائے لا حول ولا قوت الا باللہ، سور کی ہڈی چوس لے لیکن کتاب نہیں پڑھنی۔ جان مانگ لو، خون حاضر ہے، مگر پڑھ کے نہیں دینا، لا حول ولا قوت